ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومنہ فائز سسٹر کی طرف سے سوال ہے، لیکن سوال کی تحریر بہت لمبی ہے، میں نے اسے مختصر کیا ہے۔ ایک شخص نے ایک معمر شخص سے رقم وصول کی کہ میں آپ کی رقم سے ایک مشینری خریدوں گا، اسے میں استعمال کروں گا اور اس کی ریپیرنگ اور میں جو زمین خریدوں گا اس کا کرایہ وغیرہ سب میں ادا کروں گا، بل بھی اس کا میں ادا کروں گا۔ تو آپ کی جو مشین ہے میں کرایہ پر لوں گا اور اس کا ماہانہ کرایہ آپ کو ادا کروں گا، سالانہ اس کا کرائے پر اضافہ بھی کروں گا۔ اب جب وہ کاروبار چھوڑوں گا تو مشین سیل کر کے آپ کو پوری رقم ادا کروں گا، مشین جتنے کی بھی بکے میں آپ کو رقم پوری دوں گا۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ ایک سود کی شکل بنے گی۔ یہ ٹھیک ہے ان کی رقم سے مشین خرید لے، اس کا کرایہ جو بنتا ہے ان کو ماہانہ کرایہ دیتا رہے، ادا کرتا رہے، اور جب سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد مشین سیل کرے، ممکن ہے اتنی دیر جا کر وہ مشین ڈبل قیمت کی ہو جائے، یہ اتنی قیمت کیوں دے گا؟ یہ دیانتداری سے اس کی مشین سیل کرے، اس کے پیسے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جتنی اس کی رقم بڑھے اس کو وہ دے دے۔ اگر وہ اتنی ہی شرط لگائے گا پھر تو سود ہوا، پھر تو اس نے قرض لیا اور ایک ہیلہ اختیار کیا اور وہ قرض پر اسے سود دے رہا ہے، ماہانہ جتنا کرایہ طے کر رہا ہے وہ سود دے رہا ہے۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں، البتہ یہ ہے کہ مشین جتنے کی بھی بکے وہ پیسے اس کو ادا کر دے۔